الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کہا کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود، جو کہا کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 174 آیت نمبر جو ہے سماعت کی، سورہ نساء کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام عطا کر کے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب کہا جائے اے لوگو تو وہاں مومنین ہی مراد نہیں ہوتے، بلکہ مومنین کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی خطاب ہے، کافرین کو بھی خطاب ہے، سارے انسانوں کو خطاب ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سارے انسانوں کے لیے تشریف لے آئی۔ آقا علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے تشریف لائے اور انسانوں ہی میں سے تشریف لائے، اس لیے اللہ پاک نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان، ایک دلیل، ایک کیا ہے، ثبوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ایک روشن نور آیا۔ اب اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ وہ رب ذوالجلال کی جانب سے آئی۔ پہلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں برہان کہا، اور دوسری ہے نور مبین، یہ روشن نور جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے وہ؟ کیونکہ نور مبین کے ساتھ اللہ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فرمایا، تمہاری طرف نازل کیا نور مبین، تو اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو اس آیت شریفہ کا یہ ترجمہ ہوا۔ ہمارا آج کا جو خطاب ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کہ آقا علیہ السلام کے فضیلت مصطفیٰ کے عنوان پر آج ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا، قد جاء یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آئی۔ برہان کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ دلیل۔ دیکھو دلیل بغیر دعوے کے نہیں ہوتی، ایک دعویٰ رہتا اور ایک کیا رہتی؟ دلیل رہتی۔ ایک دعویٰ رہتا اور ایک کیا رہتی؟
دلیل رہتی، ایک آپ کی بات رہتی، اور ایک کیا رہتا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت رہتا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ مثال کے طور پہ آپ جب کوئی بھی اپنی بات پیش کرے کسی کے بھی سامنے، اور سامنے والے لوگ آپ پر اعتراض کر رہے کہ آپ صحیح نہیں بول رہے، تو اس صورت میں آپ کیا کرتے؟ آپ اپنی طرف سے دلیل پیش کرتے. یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے، آپ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں پیش کرتے جس کو دلیل بولتے. تو ایک رہتا دعویٰ. دعویٰ کیا تھا؟ میں سچا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، یہ دعویٰ تھا. اور دلیل کیا ہے؟ اس پر آپ گواہ پیش کرتے، فلاں بندہ بھی میرے ساتھ تھا بولے، اس سے پوچھ لو. یا پھر آپ قسمیاں بیان دیتے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں. تو قسم کس کو بنائے آپ؟ دلیل کس کو بنائے؟ اپنی بات کو جو ہے نا، جو قسم ہے، قسم کو دلیل بنا لیا آپ. تو میں یہ بتا رہا تھا ایک دعویٰ رہتا اور ایک دلیل رہتی. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی، فرمایا اللہ پاک نے. اور دلیل کس کو کہا اللہ پاک نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو. تو سوال یہ ہوا پیدا کہ رسول پاک کس کی دلیل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوے کی دلیل ہے؟ یہ ایک سوال ہے نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی اختیارات اور تصرفات والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی کمالات والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی خزانوں والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی اوصاف حمیدہ والا نہیں. وہ خالق کائنات خلاق دو عالم ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا رب اور پروردگار ہے، اور ساری کائنات کی مخلوقات کا حاجت روا اور رزاق ہے. ساری کائنات کی مخلوقات کو نفع بھی دینے والا نافع ہے اور نقصان بھی پہنچانے والا ضار ہے. وہ جو چاہے کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. یہ دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ توحید ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ توحید جو دعویٰ میں نے کیا ہے، اس کی دلیل مانگتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، یہ اس دعوے کی دلیل ہے، فرمایا اللہ پاک نے. بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ نے توحید کے دعوے کی دلیل قرار دیا. اب دیکھو، دعویٰ جتنا پاورفل ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے دلیل بھی اتنی ہی پاورفل ہونا لازمی ہے. اور جو شخص بھی دعوے کا انکار کرنا چاہتا ہے وہ کس سے الجھتا ہے؟ دلیل سے الجھتا ہے. دلیل کو کاٹنے کی کیا کوشش کرتا ہے؟ دیکھو عدالت میں بھی ایک شخص کے اوپر کیس کر دیا تو کیا کرتے اس کو؟ دعویٰ کیا ہے آپ کا پوچھتے، انہیں بولا انہیں فلاں آدمی جو ہے نا قاتل ہے، انہیں قتل کر دیا، بولے تب دلیل پوچھتے آپ. تو وکیل صاحب کیا کرتے؟ انہوں قتل نہیں کرے بول کے دلیل کو کاٹنے کی کوشش کرتے. دعویٰ خود بخود جھوٹا ثابت ہو جاتا. اگر دلیل کمزور پڑ گئی تو دعویٰ خود بخود جھوٹا ثابت ہو جاتا. تو اللہ پاک نے دعویٰ پیش کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو دلیل کو بھی ویسا ہی پاورفل بنا کے بھیجا اللہ پاک نے، تاکہ کوئی کتنا ہی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نقص و عیب نکالنے کی لاکھ کروڑہ کوششیں کر لے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت کو اللہ نے دلیل بنایا اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو پتہ یہ چلا دعوے سے جو الجھنا چاہتا ہے وہ دلیل سے الجھ جاتا ہے. دلیل میں اٹک گیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دعوے کو ماننا نہیں چاہتا. تو جو رسالت کے فضائل نہیں مانتا تو وہ توحید کو خاک نہیں مانتا. بات سمجھ گئے نا؟ یعنی توحید کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا.
یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دیکھو دعویٰ آدم علیہ السلام بھی یہی لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، مگر ساتھ میں دلیل تھا آدم صفی اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دلیل قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام دلیل لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ دلیل لے کر آئے۔ دلیل کیا تھے؟ معجزات تھے ان کے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام لا الہ الا اللہ دعوت دیے، بولے کہ لوگوں اس کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والے نہ بنو، یہ آپ نے سمجھایا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور مجھے یہ معجزات عطا فرمائے گے۔ نوح علیہ السلام نے توحید پیش کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دلیل انہوں نے اپنے معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، ان سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ دلیل کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہوا، دلیل کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے بغل میں ہاتھ رکھا، نکال کر ہاتھ کو سورج کی طرح چمکا دیا، اپنا عصا چھوڑ دیا، اژدہا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دعویٰ تھا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں قم باذن اللہ کہہ کر، بیماروں کو شفا دے دیتا ہوں اپنا ہاتھ پھیر کر، اور کیا کرتا ہوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تجوری میں کیا خزانے چھپا کر آئے ہو، کیا پکا کے کھا کر آئے ہو، سب خبر دے دیتا ہوں۔ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ ہو کے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے شخص کی جگہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، نیا قدرتی ہاتھ نکل کر آ جاتا ہے۔ پیر کٹے ہوئے شخص کے پیر کے مقام پر اپنا دست مبارک لگا دیتے ہیں، نیا قدرتی پیر نکل کر آ جاتا ہے۔ تو ہر نبی، داؤد خلیفۃ اللہ سے پوچھا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے لوہے کو پکڑا، موم کی طرح نرم ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے معجزات پیش فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سلطنت دلیل کے طور پر پیش فرما دی۔ تو بہرحال ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تشریف لایا تو اللہ نے سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر سورہ ناس تک اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء اکرام کے احوال بیان فرمائے وہاں یہ ذکر فرمایا یہ نبی کو معجزات دے کر بھیجا، یہ نبی کو برہان دے کر بھیجا، یہ نبی کو برہان عطا کر کے بھیجا۔ مگر رسول پاک کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا ان کو معجزہ دے کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا ان کو برہان دے کر بھیجا، بلکہ فرمایا ہر نبی دلیل ساتھ میں لے کر آیا تھا، میرا مصطفیٰ آیا تو دلیل سراپا بن کر آیا ہے۔ ارے اس کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، چھو لینا معجزہ ہے، چلنا معجزہ ہے، بیٹھنا معجزہ ہے، اس کی ہر ایک ادا معجزہ ہے۔ تم معجزہ کیا پوچھتے ہو میرے مصطفیٰ سے؟ تم پوچھتے ہو اگر آپ سچے نبی ہو تو آسمان میں ذرا سیڑھی لگا کے بتاؤ، تم پوچھتے ہو اگر تم سچے نبی ہو تو مردے کو زندہ کر کے بتاؤ، تم پوچھتے ہو اگر سچے نبی ہو ہمیں تمہارے ساتھ فرشتے چلتے نظر آنے چاہیے، تم پوچھتے ہو اے کافرو میرے مصطفیٰ سے اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر جو ہے نا کیا ہے اپنا گھر سونے چاندی کے اینٹوں کا بنا کر بتاؤ، تم پوچھتے ہو میرے مصطفیٰ سے کہ اگر آپ اللہ کی دلیل ہیں تو پھر یہ پھٹے یہ جو ہے نا پیوند والے 70 پیوند والے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ غریبی آپ کے پاس کیوں ہے؟ مشکلات آپ کے پاس کیوں ہیں؟ پریشانیاں آپ کے پاس کیوں ہیں؟ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اداؤں میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ عیب۔ مگر سنو میرے مصطفیٰ کو غریبی اس لیے دی تاکہ غریبوں کے لیے مصطفیٰ کی سنت بن جائے، غریب رہ کر کس طرح زندگی بسر کی جائے یہ مصطفیٰ کی ادا ان کو مل جائے اور وہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جہاں میرے مصطفیٰ کو یہ معجزات دیے وہاں امیری والے بھی معجزات عطا فرمائے۔ اس دور
دور کی بہترین سواریوں پر بھی میرا مصطفیٰ سوار ہوا، اس دور میں بہترین لباس بھی میرے مصطفیٰ نے پہنے۔ کیا میرے مصطفیٰ نے مچھلی جو غذا ہے امیروں والی نوش نہیں فرمائی؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیتر بٹیر جیسے پرندوں کا گوشت تناول نہیں فرمایا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت تناول نہیں فرمایا؟ کیا آقا علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت تناول نہیں فرمایا؟ کیا آقا علیہ السلام نے بکرے کا گوشت تناول نہیں فرمایا؟ تو پتا چلا کہ رسول پاک کی زندگی میں غریب اگر تلاش کرے تو اس کے لیے بھی سنتیں ہیں، اور امیر تلاش کرے تو اس کے لیے بھی سنتیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کو اللہ پاک نے معجزہ بنا دیا ہے، سرکار کی کل ذات مبارکہ کو معجزہ بنا دیا ہے۔ وہاں نقص اور عیب نام کی کوئی چیز لاکھ ڈھونڈتے پھرو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ پاک یہ بیان فرما رہا ہے، اے تلاش کرنے والوں یہ دیکھو، ہر نبی آیا معجزہ لے کر آیا، مگر میرا مصطفیٰ آیا تو معجزہ سراپا بن کر آیا۔ اور تعجب خیز بات تمہارے لیے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی آیا تو ان کے معجزات کیا تھے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدھا لاٹھی چھوڑی، اژدھا بنا دیا، تو لوگوں نے کہا یہ بڑا معجزہ ہے نہیں ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے زیادہ اعلیٰ معجزہ عطا فرمایا۔ کیا معجزہ عطا فرمایا؟ ادھر بات یہ تھی کہ عصا کو اپنے ہاتھ سے چھو کر چھوڑتے تو وہ اژدھا بن کر کیا ہے؟ رینگتا سانپ بن کر جادوگروں کے ڈنڈے رسیوں کو نگل گیا، نہیں، جیتا جاگتا اژدھا بن گیا، مگر رسول پاک نے چھوا بھی نہیں، اپنا دستے مبارک لگایا بھی نہیں۔ کافر کے بند مٹھی میں ہاتھ میں کنکرے ہے، ابو جہل لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتا دوں تو یہ زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہوگی، تیرے مٹھی میں کیا ہے؟ وہ چیز بتائے جو تیرے مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا یہ تو اور اعلیٰ بات ہو گئی۔ سرکار نے صرف اشارہ فرمایا، توجہ ڈالی، چھوا بھی نہیں، وہ کنکرے جانداروں کی طرح بول اٹھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور وہ ابو جہل جادو کہہ کر آپ کے قدموں میں پھینک کر چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا دریائے قلزم پر مارا اللہ کے حکم سے، تو دریا کا سینہ چاک کر دیا، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا دریا، 12 راستے نکل پڑے۔ یہ معجزہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی بات آئی، اس سے اعلیٰ معجزہ عطا فرمایا۔ انہوں نے زمین کے دریا کو اپنے عصا سے چیر دیا، تو محمد مصطفیٰ نے عصا بھی استعمال نہیں کیا، انگلی اٹھائی چاند کا سینہ چاک کر دیا۔ تو اب بتائیے، وہ مصلی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، تو جہاں جہاں اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اس سے کئی گنا اعلیٰ معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ پاک نے پوری روئے زمین پر سلطنت عطا فرما دی، روئے زمین کی ساری مخلوقات پر بادشاہت عطا فرما دی، ساری مخلوقات کی بولیاں عطا فرما دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام طوطے کی بھی بولی جانتے ہیں، جانوروں کی بولی جانتے ہیں، بھیڑیوں کی بولی جانتے ہیں، ہے نہیں بولی آپ، جنات کی بھی بولی جانتے ہیں، انسانوں کی بھی بولی جانتے ہیں۔ جنات پہ آپ کی حکومت تھی، اور روئے زمین کی ہوا پر آپ کی حکومت تھی، پانی پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، چرین پرند حشرات الارض پر آپ کی حکومت تھی۔ ہمیں یوں لگتا ہے ارے وہ تو ساری روئے زمین کے بادشاہ ہوئے، مگر آقا اللہ کے پیارے محبوب ہیں، پھر ان کی بادشاہ تو اتنی ساری دنیا پر نہیں رہی ہے، نہیں بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا وہ سلیمان تھے میرے محبوب کے مصلی شب معراج میں، سن وہاں پر صرف روئے زمین پر انہیں حکومت اور بادشاہت دی، کیا میرے محبوب سے نہیں سنا؟ لی وزیرانی فی الارض ولی وزیرانی فی السما،
رسول پاک نے ترمذی کی حدیث پاک ہے، کیا فرمایا؟ میرے 2 وزیر زمین میں 2 وزیر آسمان میں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سرکار آسمان و زمین کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں یہ بات بتائی کہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی اور میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ فرمایا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر اس میں شک ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا خواب اللہ نے بیان فرمایا کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں حقیقت میں وہ بات پیش آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور 11 بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ حکم تھا اللہ کا، اور وہ بیٹے کو حقیقت میں لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے۔ تو نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے۔ تو خواب میں دکھایا گیا خزانوں کی ساری چابیاں محمد رسول اللہ کو عطا کر دی گئی، تو مطلب یہ ہوا زمین کے سارے خزانوں کے مالک رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چاہے وہ تیل کا خزانہ ہو، چاہے وہ ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو، چاہے وہ سونا چاندی کا خزانہ ہو، زمین میں جتنی قسم کی معدنیات ہیں، جتنے قسم کے جو ہے نا پودے درخت ہیں، جتنی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، جتنے قسم کے ادویات ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں محمد رسول اللہ کے دست مبارک میں اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو حضور کو شان دی تو ایسی دی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت روئے زمین پر تھی، آقا کی حکومت آسمان و زمین پر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سال تک سلا دیا؟ 100 برس تک سلا دیا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد اٹھایا اور ان کے نظروں کے سامنے جو گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس کو پھر جوڑ دیا اللہ پاک نے، گوشت و پوست چڑھا دیا، پھر زندہ فرما دیا۔ فرمایا جیسے اے عزیر یہ گدھے کو تمہارے نظروں کے سامنے اٹھایا نا، کل بروز قیامت سب کو خبروں سے ایسے ہی زندہ صحیح سلامت اٹھا کر حساب کتاب لوں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک سلا دیا نا۔ ان سے ایک اور معجزہ یہ پیش آیا کہ آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا اپنے معجزے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مرتبہ سورج کو اشارے سے رکا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی گود میں آرام فرما تھے تو اس وقت سرکار نے سورج کو اشارہ کر دیا، ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت جہاں ہوتا ہے وہاں واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا فرمائی تب دوبارہ ڈوبا وہ۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ایک رات کے کچھ حصے میں شب معراج کیسے بیت المقدس جا کر آ گئے جبکہ یہ تو 1 ماہ کا سفر ہے، کیسے جا کر آ گئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چہارشنبے کے روز ایک قافلہ جو یہاں سے مکے سے گیا ہوا ہے نا، وہ یہاں شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنے والا ہے۔ تو کافر بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے، مومنین بھی بیٹھ گئے۔ اب مومنین کے دل میں بھی ہیبت ہے کہ سورج ڈوبے گا کہ نہیں۔ کافرین خوش ہو رہے، سورج ڈوب گیا تو ہم تانا کسیں گے۔ دونوں بیٹھے ہوئے، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کر دیا، اب ڈوب رہا ہی نہیں سورج، یہاں تک کہ وہ جو قافلہ تھا وہ آ گیا، اس کی جو ہے نا گرد نظر آنے لگی اور وہ آ گیا، اور کافرین بھی دوڑے پوچھنے کے لیے، صحابہ اکرام بھی دوڑے، اور وہ کافرین سے وہ آنے والے جو قافلے کے کافرین تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ ہمارا اونٹ طوفان کی وجہ سے، ریتیلے طوفان اڑتے نا، اس کی وجہ سے اونٹ ہمارا کھو گیا تھا، تو انہوں نے آواز دے کر بتایا تمہارا اونٹ وہ ریت کے ٹیلے میں دبا ہوا ہے، وہاں سے حاصل کر لو۔ تو ہم سنے آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس کے راستے میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دلیل دی۔ تو آقا علیہ السلام نے
سورج کو 2 مرتبہ جو ہے نا کیا ہے اپنے اشارے سے رکا دیا اور 1 مرتبہ لوٹا دیا. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمینی آسمانی معجزات عطا فرمائے. جس پہلو سے دیکھو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت میں کمال ہی کمال نظر آتا ہے. اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا شب معراج جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا, کسی نبی کو نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے, کسی کو یہ سفر معراج جو حضور کو کرایا گیا کسی نبی کو نہیں کرایا گیا. ہر نبی دیدار الہی کرے گا, ہر بندہ دیدار الہی کرے گا قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے فرمایا. اس طریقے سے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے, زمینی بھی معجزات عطا کر دیے, آسمانی معجزات بھی عطا کر دیے. آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت میں وہ معجزات بھی ہے جو عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. کیا ہے؟ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا, قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردے کو زندہ کرنا تو چھوڑ دو, وہ یہ بڑا معجزہ ہم کو نظر آتا ہے, لیکن اس سے حیرت انگیز معجزہ رسول پاک کا یہ تھا کہ سرکار جس گلی سے گزرتے, جس وادی سے گزرتے, وہاں آنے والا ہر پتھر, ہر چٹان, ہر درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا اور کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ روزانہ ہوتا تھا, ایسا نہیں کہ 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا پھر رک گیا, ایسا نہیں. روزانہ سرکار کے سر انور پر ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا. روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جانور آ جاتا حضور کو سجدہ کرتا تھا. اونٹ اپنے شکوے اپنے مالکوں کے ظلم کے حضور کے سامنے سنایا کرتے تھے. ہرنی آئی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رسول پاک سے درخواست کی, یا رسول اللہ یہ فلاں شخص نے مجھے جال ڈال کر قید کر لیا ہے, آپ اس سے مجھے چھڑا دیجئے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آؤں گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرنی کو جو ہے اپنی جو ہے نا ذمہ داری پر وہ شخص سے جو ہے نا کیا ہے قید سے رہائی دلائی, اور وہ ہرنی گئی دودھ پلا کر وعدے کے مطابق لوٹ آئی. یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو شکاری تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. بھیڑیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا. ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا, مسند احمد کی حدیث ہے, بکریاں چرا رہا تھا اور وہاں سے کیا ہوا, ایک بھیڑیا اکیلی بکری کو دیکھ کے اس کے اوپر حملہ ور ہوا اور اسے منہ میں دبوچ کر لے جانے لگا کھینچ کر. تو یہ جو بکریاں چرانے والا چرواہا تھا وہ دوڑا اور ڈنڈے سے اسے مار کے بکری کو چھڑا لیا. تو بھیڑیا اپنے آگے کے پیر ایسا اٹھا کے وہ شخص سے گفتگو کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا. وہ بولا تعجب ہے, بھیڑیے بھی گفتگو کرنے لگے. تو بھیڑیا بولا تجھے تعجب میرے گفتگو کرنے پہ ہوتا ہے, جا مدینے میں دیکھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو گزرے ہوئے اور ہونے والے واقعات لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. یہ وہ بھیڑیے نے کہا تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جاندار تو جاندار ہے, بے جانوں کی بھی بولیاں سکھا دی. اب دیکھیے درخت کا تنا, کھجور کے درخت کا تنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھا, بخاری کی حدیث پاک ہے. سرکار اس کو ٹیک لگا کر اپنی پشت انور لگا کر بیان کیا کرتے تھے, خطاب کیا کرتے تھے. ہوا کیا, مسجد میں کسی صحابیہ نے حضور سے درخواست کی, یا رسول اللہ میرا بچہ اچھا کاریگر ہے, وہ بہترین لکڑی کا ممبر بنا کے آپ کو جو ہے نا پیش کرنا چاہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرمائے. لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا, لا کے مسجد میں رکھ دیا گیا. اب بیان کرنے کے لیے حضور وہ درخت کے تنے کے پاس نہیں گئے, اس کو ٹیکا لے کے نہیں بیٹھے, بلکہ ممبر پر تشریف لائے اور وہاں خطاب شروع کیا. خطاب شروع کیا تھا, وہ تنا رونے لگا انسانوں کی طرح, ہچکیاں بن گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ اتنا رویا ہمیں یوں لگنے لگا کہیں وہ رو کر کیا ہے بسٹ نہ ہو جائے, رو کر کہیں ختم نہ ہو جائے.
اللہ کے حبیب منبر سے اتر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنے کو ایسے سہلائے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سہلاتی ہے، اور اس کی ہچکیاں دھیرے دھیرے بند ہو گئی اور وہ خاموش ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں انسان تو انسان ہے، چرین پرند تو چرین پرند ہے، جاندار تو جاندار ہے، بے جان اشیاء بھی حضور کی محبت میں اس طرح گرفتار تھی. حضور روٹی کے لقمے توڑتے اور اپنے منہ مبارک میں لے جاتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل. کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے، آقا علیہ السلام روٹی کا لقمہ توڑ کر کھانے کے لیے اٹھاتے تو وہ سبحان اللہ بولتا تھا. بے جان روٹی کا لقمہ حضور کے منہ مبارک میں جانے تک سبحان اللہ کی رٹی لگایا ہوا ہوتا. ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا. اب بولیے آپ ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار بنی نا، آگ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. یہ بڑا معجزہ ہمیں نظر آتا ہے معجزہ اپنی جگہ پہ بڑا کمال ہے. مگر حضور کے مقابلے میں اگر وہ معجزے کو رکھے تو رسول پاک کو اللہ نے ایسی شان، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک صحابی رسول کے گھر میں سرکار تناول طعام فرمائے. تناول کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پانی سے ہاتھ دھونے کے بجائے دسترخوان پر پوچھ دیا اپنا ہاتھ مبارک، دسترخوان سے اپنا دست مبارک پوچھ دیا. اب وہ صحابی رسول سے ان کے اہلیہ بولے اجی دسترخوان میلا ہو گیا، اس کو دھونا کیا؟ انہوں بولے دھونے کی ضرورت نہیں ہے آقا، اس پہ ہاتھ مبارک سے پوچھ دیے، پورا ہاتھ کا نشان اترے ہوا ہے، لہذا یہ جب بھی میلا ہو تو اپنے چولہے میں ڈال دو. بولے انہوں بولے کپڑا جو ہے نا جل جاتا، چولہے میں ڈال کے کیا کروں؟ بولے وہ سب تمہارا کیا کرنا ہے، چولہے میں ڈال دو. بولے چولہے میں ڈالے تو کیا ہوا؟ آگ پورے میل کو کھا گئی. سرکار کے دست مبارک کا نشان دسترخوان پہ ویسے ہی باقی رہا. تب بتائیے کپڑے کو تو آگ تیزی سے جلا دیتی نا، پھر بھی جسم کو جلانے کے لیے تھوڑا سا دیر لگے گی، تاخیر لگے گی. مگر آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک سرکار آگ میں نہیں ڈالے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دستر پر اپنا دست مبارک پوچھ دیے، وہ دستر کو جلانے کی جرت نہیں ہوئی آگ کی. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو نہیں جلائی نا، اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ سرکار کا نشان لگ جائے، حضور سے ایک دوسری چیز کو نسبت ہو جائے. اب وہاں سرکار نہیں ہے، حضور کے ہاتھ کا نشان ہے صرف، وہ آگ اسے بھی نہیں جلا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، مگر سرکار کی بات آئی تو اس سے کئی گنا کمال والا معجزہ حضور کو عطا فرما دیا. دیکھو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے عصا سے پتھر پر جو ہے نا کیا ہے مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ حیرت انگیز معجزہ لگتا ہے؟ نہیں ہے، اپنی جگہ پہ معجزہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جب وہ تنہا ہو تو حضور کے مقابلے میں آ جائے تو سرکار نے عصا پتھر پہ نہیں مارا بلکہ اپنی انگلی مبارک 5 ایک برتن میں جو ہے نا پانی میں ڈالی اور نکالی تو 5 انگلیوں سے پانی بہا کر سارے صحابہ اکرام کو سیراب کر دیا. وہ پانی سے پی بھی لیے، سیراب ہو گئے. اپنے جو چھاگل تھے چمڑے کے بنے ہوئے وہ بھی بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں مگر 1 لاکھ بھی ہوتے نا تھے اس وقت کتنے، 1300 سے 1400 صحابہ اکرام. 5 انگلیوں سے فوارے نکلے، سب پی لیے، سیراب ہو گئے. ہم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سرکار کے انگلیوں سے نکلنے والا ہمارے لیے کافی ہو جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نبی کے معجزات کو اگر رکھ کے رسول پاک کے معجزات سے کمپیئر کرے تو پتہ چل جائے گا کہ مصلی مصلی ہوتا ہے اور امام امام ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ عطا کر کے بھیجا، مگر سرکار کی ذات کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا. حضور کے جسم کے اعضاء کی بات کیا بیان کروں،
سرکار کے دستے مبارک کی، حضور کے آنکھوں کی، حضور کے ناکے مبارک کی، حضور کے کانے مبارک کی، سرکار کے لبے مبارک کی، حضور کے ٹھوڈیے مبارک کی، گلے مبارک کی، پشتے مبارک کی، پیٹے مبارک کی، پیرے مبارک کی، رانے مبارک کی، انگلیے مبارک کی، کیا شان بیان کروں؟ میں تو کہتا ہوں سرکار کے خالی بالے مبارک کی، حضور کے منہ مبارک کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رسول پاک کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، بالے مبارک کٹنگ کر کے علیحدہ کر دیا گیا ہے، مگر اس کا معجزہ آج بھی زندہ ہے کہ سرکار کے جسم سے بظاہر الگ ہو کر بھی بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے بال جسم سے الگ کر دیے جائیں تو بڑھتے نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے مبارک بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور سرکار کے وہ بالے مبارک کی شان اور زندہ معجزہ یہ ہے کہ اگر وہ رسول پاک کے بالے مبارک آگ میں ڈال دیے جائیں تو جلتے نہیں ہے، وہ آگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو جلاتی نہیں ہے۔ یہ معجزہ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہے۔ جہاں جہاں بھی روئے زمین پر چلے جاؤ، سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کرو تو گویا سرکار کے بدن مبارک کا ایک حصہ ہے وہ، تو اس کی تعظیم اور ادب ویسی ہے جیسے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہوں۔ اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو حضور نے آنے والی بعد کی امت کو قیامت تک کے لیے محروم نہیں رکھا، اپنا فیض ان کے لیے بھی جاری رکھا، فرمایا میں تمہارے پاس نہ رہوں بظاہر تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرے بالے مبارک منہ مبارک کی صورت میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ جو میرے قبر اطہر تک آ کر سلام نہیں پڑھ سکتا، منہ مبارک کی زیارت کر کے تو پڑھ سکتا ہے نا۔ وہاں ڈائریکٹ رسول پاک کو سنا رہا ہے، وہ گویا آقا علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی معجزانہ شان عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر نبی آیا برہان لے کر آیا، اور سرکار آئے برہان بن کر آئے۔ اب نقص و عیب وہ ڈھونڈتا پھرے اللہ کے رسول کی ذات میں، تو گویا کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں نقص و عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسے ڈھونڈ سک رہا ہے؟ وہ ایسے کہ وہ سمجھ رہا میں جو ہے نا کیا ہے، زیادہ علم والا ہوں، جبکہ اللہ زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل جو بنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو پھر وہ دلیل مضبوط ہوں گی کہ کمزور ہوں گی؟ مضبوط ہوں گی۔ نہیں، عدالت میں کیس لڑنے کا جیتنا ہے تو جو وکیل مخالف شخص کا جو ہے نا عدالت میں کیس دائر کیا ہوا ہے، اس سے بڑے وکیل کو اپن لانا پڑتا، تبھی کیس جیت سکتے ہے، نہیں بولا؟ یعنی اس سے اچھا حجت کرنے والے کو لانا پڑتا، اس سے زیادہ علم والے کو لانا پڑتا۔ اب اللہ نے لا الہ الا اللہ پیش کر کے محمد رسول اللہ کو دلیل بنا دیا، تب اللہ کے وہ دلیل کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ سے زیادہ علم لانا پڑتا۔ یہ تو ناممکن ہے، ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس سے زیادہ علیم ہے، تو اللہ کی دلیل کو کاٹ کون سکتے؟ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو اگر کوئی اس میں نقص و عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے حضور کی ذات بابرکت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا وہ اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کی تخلیق میں جو ہے نقص و عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا کے علماء سے آپ نے سنا ہے، ساری دنیا کے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بعدز خدا توئی قصہ مختصر، سرکار خدا نہیں ہے، خدا کے بعد سب کچھ حضوری ہے نہیں۔ پوری کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ ملائکہ سے افضل، جنات سے افضل، سارے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی مخلوقات سے افضل، حتیٰ کہ عرش الہی سے افضل، آسمانوں سے افضل، جنت سے افضل، ہر ایک شے سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اگر کوئی عرش سے افضل ذات کو دیکھنا چاہ رہا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کیونکہ عرش بھی رسول پاک کا غلام ہے، عرش بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہے۔ جس طرح آسمان حضور سے محبت کرتا ہے، چاند سورج ستارے حضور سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں، ہوائیں محبت کرتی ہیں، زمین کی ہر شے محبت کرتی ہے، اسی طرح عرش الہی بھی رسول پاک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرش الہی پر لکھا لا الہ الا اللہ،
تو عرش کانپنے لگا اللہ کے جاہ و جلال سے. اللہ کا نام لکھنے کے بعد تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کا سکون محمد رسول اللہ ساتھ میں لکھ دیا. تو عرش الہی کا کانپنا بند ہو گیا, تھر تھرانا بند ہو گیا. تو جہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی خوف اور جلال پیدا ہو جاتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ جاتا ہے. تو اللہ نے دلیل دعویٰ جتنا مضبوط پیش کیا ہے, دلیل کو بھی ویسے پاور سے نوازا ہے, ویسی شان اور ویسی طاقت عطا فرمائی ہے. دیکھو ساری کائنات انسانی حشر کے میدان میں ہوگی. ہر کوئی پریشان ہوگا دعوے کی وجہ سے. کیسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کیا پوچھتا کہ زندگی اتنی گزارا, کیا کیا کاموں میں گزارا. سب کو ہیبت ہے, سب خبروں سے اٹھے. مگر دیکھو رسول پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ خبروں سے پہلے اٹھائے گا, مجھے آخر میں اٹھائے گا. نہیں فرمایا. میری بات سمجھے, سب لوگوں کو پہلے اٹھائے گا, مجھے بعد میں اٹھائے گا. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. حضور نے کیا فرمایا, پہلے میری قبر شق ہوگی, میں پہلے باہر آؤں گا, سب میرے بعد اٹھائے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں سرکار کی شان بتانا چاہتا ہے. مانع حشر ہے, حشر رکاوٹ ہے, مانع حشر ہے آقا کا نہ سمجھا جانا. ارے حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت حشر کے دن سب سے پہلے اپنی قبر اطہر سے اٹھے گی. حضور پہلے جلوہ گر ہوں گے, پھر سارے لوگوں کو حضور کے بعد اٹھایا جائے گا. ایسا کیوں؟ پہلے حضور کو اٹھا کے کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیوں ٹھہرا کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو عورتیں دیکھی تو انگلیاں کٹ گئی, وہ تکلیف کا احساس نہیں ہو پایا. بندوں کو خوف ہوگا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا پتہ نہیں, اللہ پاک کون سی چھوٹی خطا پر گرفت کرے گا پتہ نہیں, اللہ پاک ہم کو جو ہے جہنم میں داخل کر دے گا یا پھر جو ہے بڑے بڑے عذابات سے دو چار کرے گا, اللہ پاک ہمیں حوض کوثر سے پلائے گا بھی یا نہیں پلائے گا بھی. ہر بندہ خوف کے عالم میں ہوگا, نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. قبر سے اٹھے گا تو جیسے ہی محمد رسول اللہ کے چہرے پر نظر پڑے گی, ارے یہاں تو بگڑی بنانے والی ہستی موجود ہے, یہ وہ ہیں جو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں, یہ وہ ہیں جو رب کے حضور درخواست کرنے والے ہیں, یہ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال مقام محمود عطا کرے گا. تو اللہ کے حبیب آئے نہ تھے تب بھی سرکار کے نام سے عرش کو سکون ملا, آسمانوں کو سکون ملا, جنت کو سکون ملا, آدم صفی اللہ کے جسد مبارک کو سکون ملا, ان کی روح کو سکون ملا, ان کی خطا معاف ہوئی تو بھی یہی نام کارآمد ثابت ہوا. سرکار تشریف لائے تو امت محمدیہ کو سکون ملا, اور جب مومن مرنے کے لیے قبر میں پہنچنے جا رہا ہے آقا وہاں بھی تشریف لا لیے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, فرشتے لا کر حضور کو دکھائیں گے یہ محمد مصطفیٰ ہے, دیکھ لے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. کیسا عجیب و غریب سوال ہے, نہیں سوال میں جواب پوشیدہ ہے. دیکھو اس کو یاد بھی دلا دے رہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دنیا میں کیا بولتا تھا, خالی رسول بول دیا تو قصہ ختم, محمد رسول اللہ بولتا تھا بولے تو ختم. یعنی آدھا جواب سوال میں موجود ہے. اتنی مدد کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب چھوڑ کر چلے گئے اور حضور وہاں پہ بھی پہنچ گئے. کتنا کرم ہے بولو. ایگزام کیا ہونے والا ہے, پیپر میں کے سوالات پہلے آؤٹ کر دیے سرکار, پہلے ہی بتا دیے. من ربو کا پوچھا جانے والا, ما دینو کا, ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد. 3 سوالوں کی تیاری کر لو بولے, پہلے سے بتا دیا تھا. حشر کے سوالات جوابات سب بتا دیے. کتنا کرم کیا. اور جب ہم حشر میں اٹھیں گے تب بھی سرکار کا جلوہ ہمارے سامنے ہوگا. تو یوسف علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ حسن رسول پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. یہاں عورتیں زخمی تھی,
دیکھے تو زخموں کا درد بھول گئے، حشر کے میدان میں اٹھیں گے امت محمدیہ تو اللہ کو گوارا نہ ہوگا، ان کو تکلیف ہو اور یہ سہ نہ سکے، ایسا نہ ہو ان کو تکلیف بھی ہوتی رہے اور اس کا درد ان کو محسوس بھی نہ ہو، اس کے لیے محمد مصطفیٰ کو پہلے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ لو میرے محبوب، تمہیں امت کا خیال ہے، تم کو پہلے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہوں، تمہارے سامنے امت کو اٹھا دوں، امتیوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گا۔ اب دیکھ لو، تمہارے نبی تمہارے سامنے ہے، تمہارے دستگیر تمہارے سامنے ہے، تمہارے شفیع تمہارے سامنے ہے، آج میں تم کو پیاسا رکھوں گا اور محمد مصطفیٰ حوض کوثر سے پلائیں گے۔ میں کہوں گا جہنم میں ڈال دو بدبخت کو، نماز نہیں پڑھا تھا، میرے محبوب آئیں گے، کہیں گے مولا میرا امتی ہے معاف کر دے، سرکار شفاعت کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، کیا فرمایا سرکار نے؟ کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، ایسا نہیں فرمایا صغیرہ گناہ گاروں کے لیے، کبیرہ گناہ گاروں کے لیے۔ تو جہاں دیکھو محمد مصطفیٰ کے آمد کا جشن ہے، آئے نہ تھے تو ہر نبی نے جشن کیا، آ گئے تو ہم نے جشن کیا، اور جب حشر میں اٹھیں گے مومن تو مومن ہیں، کافر پکار اٹھے گا کاش ان کو مان کر تسلیم کر کے آ گیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج شرمندہ ہونا نہ پڑتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، محشر میں اگر مان گیا، ہاں شان مان کے کیا کرتا، سامنے چونگی، وہ ربی سامنے ہوں گا، مگر حضور پاک حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا، حضور جہنم سے نکال کر اللہ سے درخواست کر کے بخشا رہے ہوں گے، اپنے ساتھ یہاں تک نکال کے جہنمیوں کو جہنم خالی کر دیں گے سرکار کہ داروغے جہنم عرض کرے گا یا رسول اللہ اب فکر مت کیجئے، اطمینان سے چلے جائیے، آپ کا ایک بھی امتی اب جہنم میں نہیں ہے، ایمان والوں میں سے ایک بھی امتی جہنم میں نہیں ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ شان جو ہے رسول پاک کو جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ کسی کو کائنات کی ساری مخلوقات میں اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اسی لیے میں نے کہا نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک کو جیسا ماننے کا حق ہے اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حشر فرمائے تو حضور پاک کے ساتھ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا